یہ ٹرینڈ ہو کر کے اس طرح کے حالات پیدا کر رہے ہیں. اس کا نقصان ہمارے سے زیادہ ہندو قوم کو بھی ہوگا، بلکہ ہندوؤں کا بھی وہ نقصان اسی لیے کہ تعصب کی آگ پورے ہندوستان میں پھیلتی جا رہی ہے، زہر پھیلتا جا رہا ہے. جو نئی جنریشن آ رہی ہے ان کے دلوں میں جو ہے نفرت کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے، جبکہ ہندوستان کا ماحول ایسا ہے کہ صدیوں سے ہم یہاں ساتھ رہ رہے ہیں. کوئی اس طرح کے سخت ترین حالات نہیں آتے تھے جس طرح سے آج ڈرا کر کے ان قوموں کے دلوں میں بھی خوف پیدا کیا جا رہا ہے. میں مسلمانوں سے یہی کہوں گا کہ کل کوفہ میں بھی اس طرح کی موب لنچنگ ہوئی تھی، مکہ مکرمہ کی گلیوں میں بھی موب لنچنگ ہوئی تھی. صحابہ کو پکڑ کر کے مارتے تھے، پیٹتے تھے. دشمنان اسلام کا پرانا طریقہ ہے. سولی پر چڑھا کر کے ان کے ہاتھ، کان، ناک، آنکھ کاٹے گئے، توڑے گئے. لیکن ان تمام موب لنچنگ کے بعد بھی اسلام نہ ختم ہوا نہ ختم ہوگا. الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا محافظ ہے. یہ پھلتا پھولتا رہے گا. اسلام کی فطرت میں، قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا. مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو جب سے گرفتار کیا گیا ہے تب سے لے کر اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ گودی میڈیا کتنا اس مدعے کو ہائی لائٹ کر رہا ہے اور حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری کے لیے کیسے اپشبد استعمال کر رہا ہے، اور گودی میڈیا کے اندر ننگا ناچ شروع ہو گیا ہے. ایسے ایسے ٹائٹل اور ایسے ایسے تھمبنیل دیکھ کر جن کو حیرانی ہوتی ہے. کوئی میڈیا چینل لکھ رہا ہے کہ کون ہے مولانا سلمان اظہری جو مودی جی کی ہٹ لسٹ میں تھے. اچھا جی، اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے پاس بھی ہٹ لسٹ رہتی ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہے ہٹ لسٹ تیار کر کے رکھتے ہیں. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں میڈیا والے اس سب سے؟ انڈیا ٹی وی جو ایک بڑا منچ ہے، بڑی سنستھا ہے، آپ دیکھیے، غور کیجیے، اس پر لکھا ہوا ہے کہ مولانا سلمان اظہری کون ہے جو مودی جی کی ہٹ لسٹ میں ہے. کتنا زہر اگلتی ہے ہماری مین اسٹریم میڈیا. دوسروں کو دیکھا تو کوئی لکھ رہا ہے کہ مفتی سلمان اظہری کا پاکستان سے کنیکشن ہے، کوئی لکھ رہا ہے کہ مولانا کو گھسیٹ کر لے گئی پولیس. اگلوالیے سارے راز. بے شرم اور بے حیا میڈیا والوں، تھوڑا شرم کرو. مفتی سلمان اظہری ایک ریسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں، اور وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. پورے ہندوستان کا مسلمان ان کے ساتھ ہے، ان کے شانہ بشانہ ہے. وہ ایک عظیم عالم دین ہے. ان کے بارے میں کچھ بھی لکھنے سے پہلے 1000 بار سوچو، اور جھوٹے الزامات، جھوٹی باتیں ان کے بارے میں ہرگز نہ لکھو. پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی بھی کیس ہوا، کوئی بھی مسئلہ ہوا تو بھئی میڈیا کو خبر دینا ہوتا تھا. نیوز چینلز پر خبر چلتی تھی کہ فلاں جگہ پر ایسا ہو گیا اور فلاں جگہ پر یہ کیس ہوا ہے، تو فلاں صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، فلاں کیس میں یہ سنوائی چل رہی ہے. بس اتنا کام ہوتا تھا میڈیا کا، یعنی خبریں دی جاتی تھیں. لیکن آج کل کی گودی میڈیا خود ہی وکیل بن جاتی ہے، خود ہی جج بن جاتی ہے، اور اگر کسی پر الزام عائد ہو جائے تو پھر اس الزام کو ثابت ہونے کا انتظار بھی نہیں کرتی گودی میڈیا. کورٹ کے ٹرائل کا انتظار بھی نہیں کرتی، کورٹ کی ہیئرنگ کا انتظار بھی نہیں کرتی، کورٹ کی ورڈکٹ کا انتظار بھی نہیں کرتی، خود ہی جج بن کر فیصلہ دے دیتی ہے. یعنی ہمارے ملک میں کون مجرم ہے، کون نردوش ہے، یہ کام اب ججز سے لینے کے بعد میں گودی میڈیا کو دے دیا گیا ہے. یعنی یہ گودی میڈیا میں بیٹھے ہوئے بھانڈ پترکار طے کرتے ہیں کہ کون مجرم ہے اور کون نردوش ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان گودی میڈیا کے دلال پترکاروں سے کہ تمہاری آتما تب کہاں مر جاتی ہے، تب تمہاری پترکاریتا کہاں چلی جاتی ہے، تب تمہاری غیرت کہاں چلی جاتی ہے جب کسی مسلمان کو سرے عام لنچ کیا جاتا ہے، جب مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے. کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک جلوس پر تھوکنے کی بات کر کے، تھوکنے کا الزام لگا کے بے قصور لوگوں کا گھر توڑ دیا گیا ہے؟ اور اس میں تم ہی دلال پترکار تھے جو چیخ چیخ کر بلڈوزر کی مانگ کر رہے تھے کہ بلڈوزر چلایا جائے. بعد میں پتہ لگا کہ جس بے قصور کا گھر توڑا گیا اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا.
वीडियो से साबित नहीं हो सका, कुछ भी सबूत नहीं मिल सका कि जब मुसलमानों पर जुल्म का मामला होता है तो ये गोदी मीडिया कहाँ मर जाती है, इसकी आत्मा कहाँ चली जाती है, इसकी गैरत कहाँ चली जाती है। जब मजलूमों पर जुल्म होता है तब इनकी नानी मर जाती है आवाज उठाने में, चीखने चिल्लाने में, बोलने में। लेकिन अगर मुसलमानों पर कार्रवाई का मसला हो, मुसलमानों पर बुलडोजर चलाने का मसला हो, तो गोदी मीडिया के ये बंदर नाच नाच के मदारीपन करते हैं और खुद से मांग करते हैं। अब आपको हैरानी होगी कि अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के मामले में बहुत सारे न्यूज़ चैनल, जो बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, वो एक थंबनेल लगाकर एक मांग के साथ में और एक जहन देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको हैरानी होगी कि अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के केस में गोदी मीडिया खुद ही जज और वकील बन चुकी है। अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ कितना जहर भरा है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है बड़े बड़े चैनल्स पर गोदी मीडिया की तरफ से, और उस पर लिखा हुआ है क्या मुफ्ती सलमान अजहरी पर UAPA लगेगा। यानी गोदी मीडिया चाहती है कि मुफ्ती सलमान अजहरी पर UAPA लगे। शर्म करो, हया करो। मीडिया वालों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आज तुम दलाली की जंजीरों में कैद हो गए हो, आज तुमने अपनी आंखें बंद कर ली है, अपनी रूह को मार लिया है, लेकिन याद रखो ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है कि जो ज्यादा दिन नफरत पर नहीं चल सकता, इसको अपनी असल मोहब्बत की तरफ लौटना होगा। अब तुम्हारे जैसे नफरती पत्रकारों को नालियां साफ करना होंगी। तुमने हिंदुस्तान की आबो हवा बर्बाद करने के लिए रात दिन नौटंकियां की, हिंदुस्तान की फिजा को बर्बाद करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो गोदी मीडिया है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक शेर कहा, फकत एक शेर, और वो किताबों में लिखा हुआ है, गूगल पर मौजूद है, और उसको तुम इतना बड़ा क्राइम बनाकर पेश कर रहे हो कि UAPA लगाने की मांग कर रहे हो। याद रखो, अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला पूरी कौम मुस्लिम के एक अजीम आलिम दीन है, वो सबके दिलों में बसते हैं। हिंदुस्तान के सारे मुसलमान उनके साथ हैं। उनको तन्हा समझ के ये उल्टी सीधी बातें ना करो, घटिया बातें ना करो। हम हिंदुस्तानी मुसलमान अमन और शांति कायम रखना पसंद करते हैं, अमन और शांति चाहते हैं। इसलिए लीगल वे में जाकर कानूनी एतबार से जो प्रोसेस है उससे गुजरने दो, और ये नफरत मत फैलाओ, औकात से बाहर ना जाओ, मीडिया में उल्टे सीधे शोज मत करो। अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को घटिया अल्फाज के साथ उनको मुखातब ना करो, यही बेहतर है।